www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دین کی اصل اور قربانی کی اصل اتباع ہے. کہ آدمی اور ایک مسلمان اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے. زندگیاں گزارنے کے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ من مانی زندگی گزاری جائے، جو دل میں آیا وہ کیا جائے، جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو نہ کیا جائے. عقل کا راج ہو، عقل کہے کہ یہ کام سمجھ میں آتا ہے تو کیا جائے، عقل نہ کہتی ہے نہ کیا جائے. شریعت کی اصل یہ ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ کیا جائے، اپنے دل کی نہ چلائی جائے. اسی کا نام ہے کلمے کا اقرار. لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. جب عبادت کے لائق کوئی نہیں تو اتباع کے لائق بھی کوئی نہیں. اب ہمیں دو ہی کام کرنا ہے. جس رسول کو بھیجا دنیا میں کہ اس کا نقش قدم لیتے ہوئے چلے جاؤ تو وہ میری اتباع ہے، وہ کرنا ہے. چاہے عقل اس کو تسلیم کرے کہ نہ کرے. مثال کے طور پر حج کا پورا سفر یہ والہانہ سفر ہے، عاشقانہ سفر ہے. اور عقل والے کہتے ہیں کہ دیوانگی ہے، دوڑ رہے ہیں، کپڑا ٹھیک نہیں ہے، سلا ہوا لباس نہیں ہے، کہیں صحیح کر رہے ہیں، کہیں کنکر مار رہے ہیں. کیا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی. ایمان والا کہے گا کہ عقل تسلیم نہ کرے اور اللہ فرمائے وہی کام کرنا. مغرب کی 4 نماز 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 رکعت بے جوڑ ہے،
4 کر دو، نہیں کرتے، اس بنا پر کہ یہ منمانی ہے اور اس پر ثواب ملنے کے بجائے اللہ کی پکڑ آئے گی۔ ہم جو کہتے ہیں اتنا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ فرمایا وطن چھوڑو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، آگ میں اپنے آپ کو ڈلوانا منظور کرو، کر لیا، اپنی عزتوں کا امتحان دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا۔ فرمایا اپنی بیوی کو اور لگتے جگر کو چھوڑ دو اور ایسی جگہ چھوڑو جہاں زندگی کا کوئی تصور نہ ہو، لب و دب بیابان میں چھوڑو، کوئی اعتراض، کوئی بھی قسم کا آرگیومنٹ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی کر دیا، اور زندگی کا بہت بڑا امتحان جس کی یادگار آج ہم منا رہے ہیں، وہ اپنے لگتے جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے کہ ہمارے احکام کی محبت زیادہ ہے۔ ہمارے احکام پر اگر بیٹے کو لٹا دیا، چھری پھیرنا شروع کیا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس اللہ کی محبت وافر مقدار میں ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم قربانی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے خلیل کو حکم ہوا تھا بیٹا ذبح کرنے کے لیے، وہ تیار ہو گئے تھے، یہ بات الگ ہے کہ تیری طرف سے انتظام ہوا، دمبا بھیجا گیا، وہ ذبح ہوا، لیکن اس تاریخی یادگار کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا اور اس کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید ہے بڑی، ایمان والے کی جذبہ اتباع کا امتحان ہے۔ دین کی اصل ہی اتباع ہے، اور یہی فرق ہے سنت میں اور بدعت میں کہ بدعت منمانی کرنے کو کہتے ہیں، ایک غیر شرعی کام ہے، اس کو شرعی بنانا اپنی طرف سے اور دین کے اندر داخل کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس کا نام بدعت، کہ جس کے کرنے پر کچھ نہیں ملے گا اور سنت کے مطابق کرنے پر ملے گا۔ دیکھو ایک مثال سے اس کو سمجھو۔ مثال یہ ہے کہ ایک بلیک بورڈ کے اوپر
ایک کا ہندسہ لکھ دیجیے. ایک لکھ دیا آپ نے. اس کے رائٹ ہینڈ کے اندر آپ 0 بنائیے تو 10 ہو جائے گا. اس کے اور رائٹ ہینڈ میں 0 بنائیے تو 100 ہو جائے گا. ایک کا ویلیو بڑھتا چلا جائے گا. جتنے 0 آپ لگاتے چلے جائیں گے صحیح سمت میں لگا رہے ہیں آپ, اس بنا پر آپ کو ملتا جائے گا, ویلیو 1 کا بڑھتا جائے گا. لیکن یہی 1 کا عدد آپ لکھ دیں اور الٹے ہاتھ کے اوپر 0 لکھ دیں تو یہ 1 ہی رہے گا. اس کے پیچھے دوسرے 10 0 لگا دیں تب بھی جو ہے وہ 1 ہی رہے گا. اب آپ سوال کریں کہ رائٹ ہینڈ میں لگایا تو قیمت بڑھ گئی 1 کی, اور لیفٹ ہینڈ میں لگایا تو قیمت کیوں نہیں بڑھتی؟ کہو اتباع جو قانون بنا ہے اس کے مطابق کرو گے تو ملے گا, اور اس کے خلاف کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جو ملنا ہے وہ اتباع پر ملنا ہے, اور اتباع اگر نہیں کی تو کچھ نہیں ملنا ہے. اسی کا نام بدعت رکھا. ارے بھائی ہم نے 40 کر دیا, چہلم کر دیا تو کیا برا کر دیا؟ مردات کے حق میں دعا کر دی, فاتحہ کر دیا, کھانا کھا لیا تو کیا خراب کام کر دیا؟ ارے بھائی خراب کام نہیں کیا آپ نے, اچھا کیا. لیکن یاد رکھو کہ اچھا وہ ہے جس کو شریعت کہے, اور جس کو شریعت نہ کہے وہ اچھا نہیں ہے, چاہے دنیا والوں کی عقل میں اور نظر میں وہ اچھا ہو. 3 دن کے بعد کوئی آدمی 10 دمبوں کی قربانی کرے کہ اب جو ہے قصائی بھی فارغ ہیں اور ہم بھی فری ہیں, چلو اب ہم خوب قربانیاں کریں گے, تو کچھ نہیں ملے گا. ارے بھائی ایسا کیوں؟ کہو کہ جو ٹائم دیا ہے اسی میں یہ ثواب رکھا ہے, جو وقت بتایا ہے اسی کے اندر ثواب رکھا ہے. کسی چیز کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے, کوئی دن میں بھی کچھ نہیں رکھا ہے, کوئی ٹائم میں بھی کچھ نہیں رکھا ہے. جو رکھا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم آیا تو وہ ڈنڈا جو ہے اژدہا بن گیا, اور وہی ڈنڈے پر حکم آیا تو وہ دریا کو خشک کرنے والا بن گیا, اور وہی ڈنڈے پر اللہ کا حکم آیا تو اس میں سے 12 چشمے پتھر کے اندر سے نکال لیے. معلوم ہوا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا حکم پورا کرنا. قرآن کریم میں اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ 2 چیزیں تمہاری زندگی کے اندر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قربانی کا کیا مطلب؟ ہاں, یہ آیت کا ترجمہ بتا دوں. جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما, اس کو بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور یہ کامیابی آخرت میں تو ملنے ہی والی ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. دیکھو بھائی, حرم میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے.
لیکن حاجیوں کو حکم ہوا 8 تاریخ ہو گئی، چلو نکلو۔ اب اتنی 1 لاکھ والی نماز چھڑا رہے ہیں اور وہ میدان کے اندر وہاں مینا کے جا کر کے پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ وہاں بھی ٹھہرے نہیں ٹھہرے، 5 نمازیں پڑھی نہیں پڑھی کہ آرڈر جاری ہوا کہ عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، اب وہ جو ملے گا وہاں ملے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، کوئی آدمی سوچے عرفات میں جگہ نہیں ملتی، اتنی بھیڑ ہے، چلو میں آج نہیں جاتا، میں 2 دن کے بعد عرفات کے میدان میں بڑا تمبو ڈال کے 359 دن تک عبادت کروں گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ملے گا اتباع میں ملے گا، جو ملے گا اللہ کے حکم میں ملے گا، اور اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تو آپ دنیا خرچ کر ڈالیں، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ضحو، قربانی کرو اور دل کھول کر کرو، دل محسوس کر مت کرو، مت سوچو کہ اتنا خون بہ جائے گا، اتنے کروڑ روپیے چلے جائیں گے، مت سوچو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا جذبہ اتباع دیکھنا چاہتے ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے تمہاری مغفرت کا فیصلہ آسمانوں میں ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تمہاری کھال بھی تمہارے پاس رکھو اور تمہارا گوشت بھی تمہارے پاس جانوروں کا رکھو، ہم کو ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہارا جذبہ وفا دیکھنا ہے، ہمیں تو تمہارا جذبہ اتباع دیکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانیوں کے گوشت بھی نہیں پہنچتے، اللہ فرماتے ہیں ہم کو، وہ تو تمہارے پاس پہنچتے ہیں، خون بھی نہیں پہنچتا، کھال بھی نہیں پہنچتی، پہنچتا ہے تو تمہارا جذبہ تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا جذبہ اتباع پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وہ تمہارا جذبہ اتباع دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور حکم بھی بذریعے سیدھا ڈائریکٹ وہی جو نبی پر آتی ہے وہ نہیں، خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا، اور یہ خواب لگاتار 3 دنوں تک آتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے بیٹوں کو اتباع اور اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ بیٹو دنیا کے اپنے باپ کے اور اللہ کے احکام کے فرما بردار بننا ہو تو ایسے بنو جیسے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کویشچن کیا، آرگیومنٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنا چاہیے تھا کہ اللہ میرا ایک بیٹا، آپ نے 80 سال کی عمر کے بعد میں نے ہاتھ پھیلا کے مانگا تھا، آپ نے عطا فرمایا ہے، اب اس کو لے رہے ہیں، اب آپ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ دنیا میں بیٹوں کی کمی نہیں ہے، دنیا میں باپوں کی کمی نہیں ہے، ان سب کو تو یہ حکم دیا نہیں آپ نے، اور مجھ اکیلے کو یہ حکم کیوں دیا؟ قرآن پڑھ لو، آپ احادیث پڑھ لو، کہیں آپ کو یہ آرگیومنٹ نہیں ملے گا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تیار ہو گئے اور دنیا کو بتایا
کہ جیسا باپ ویسا بیٹا بھی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ بھی قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا۔ اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں لگاتار خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کتنا سمجھدار ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ تو نبی مبعوث ہیں نا، اس بنا پر آپ کا خواب تو وہی ہے، لہذا یہ کام کرنے میں دیر مت لگائیے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر مت کیجیے، شیطان رخنہ اندازی نہ کر دے۔ ذبح کے لیے لے جا رہے ہیں، شیطان نے 3 جگہ رخنہ اندازی کی، وہاں کنکر مار کر اسے بگا دیا۔ آج رمیے جمار اسی کی ایک نمونہ اور علامت۔ کیا جواب دیا بیٹے نے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سرکار فرماتے دل کھول کر قربانی کرو، کوئی تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، کوئی اقتصادی اعتبار سے تباہی نہیں ہوگی۔ 1400 سال سے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، کوئی غریب نہیں ہوا۔ 1400 سال سے لوگ حج کر رہے ہیں، کوئی خرچ کرنے سے غریب نہیں ہوا۔ 1400 سال سے لوگ زکاتیں دے رہے ہیں، زکات دینے والا کبھی بھی فقیر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں دیتے جاتے ہیں۔ ارے دیوالی کا موقع آتا ہے تو کروڑ روپے کے پٹاخے چھڑا دیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا قربانی کی رقم جمع کرو اور جمع کر کے ہارٹ کا کارڈیک کا ایک اسپتال بناؤ۔ ہمارے بزرگ نے بہت اچھی بات کی، روزانہ صبح میں اٹھ کر جو داڑیاں چھلواتے ہیں اور اس کے اوپر جو خرچہ امت کرتی ہے، اگر یہ خرچہ بچایا جائے اور داڑیاں رکھ لی جائیں تو روزانہ ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے، روزانہ ایک اسپتال تیار ہو سکتا ہے۔ اور وہ پٹاخے چھڑانے والے جو ہیں وہ ہزاروں اسپتال بنا سکتے ہیں، وہ تو آگ لگاتے ہیں۔ یہاں تو گوشت جو سال بھر نصیب نہیں ہوتا وہ غریبوں کو ملتا ہے، ضرورت مندوں کے کتنے کام بن جاتے ہیں، چمڑوں سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور قربانی کے کتنے فائدے ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ تو یہ لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جذبہ اتباع کو پورا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بہترین بدلہ دیں گے۔ اور فرمایا یہ 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ہر ایک بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک حسنہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے ضحو قربانی کرو اور دل کھول کرو، دل کھول کر قربانی کرو۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے ضرورت کے موقع پر، تو سوال کیا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ جواب دیا سرکار نے کیا اپنے آبا و اجداد کو بھول جاؤ گے؟ کیا اپنے جد امجد کی قربانی کو بھول جاؤ گے، بھلا دو گے؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے تمہاری یہ زبردست یادگار کو پیچھے والی دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کیسے تیار ہو گئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کریم نے بڑا عجیب لفظ استعمال کیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں حضرات تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا، باپ قربان کرنے کو تیار ہو گیا، بغیر پوچھے بھی کر دیتا، لیکن بیٹے نے جواب دیا جلدی کرنا ابا جان، مجھے فرما بردار پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے نافرمان ہونے سے نہ پائیں گے۔ آج اولاد ماں باپ کو دکھ دے رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، کوئی بیٹا باپ کو مار رہا ہے، کوئی ماں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرما برداری کیا ہے کہ باپ کہے قربان کروں گا تو تیار ہو جائے۔ یہاں کوئی بیٹا ہے کیا ایسا جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، جو باپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے؟ ارے باپ کہتا ہے 3 دن چلا جا بیٹا اللہ کے راستے میں، وہ کہتا ہے ابا جان آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ 40 دن تشریف لے جائیے۔ آج یہ عالم ہے، اتنا بڑا سبق ہر سال سکھایا جاتا ہے اور ہر سال اتنا بڑا سبق جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کے معنی قرب کے ہیں، قریب ہونے کے ہیں، تقرب حاصل کرنے کے ہیں۔ ارے یہ تو بادشاہ کے دربار میں نذرانہ پیش کر دیا، بادشاہ نے ہاتھ لگا دیا اور کہا جاؤ قبول کر لیا ہم نے، اب لے جاؤ تمہاری چیز۔ بلکہ ہم جو تمہیں دے رہے ہیں بدلہ وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے چلے جاؤ، ہماری طرف سے مغفرت کا پروانہ بھی لیتے جاؤ، یہ تمہارا نذرانہ یہ بھی لے جاؤ، ہم کو ضرورت ہے، ہم تو صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کچھ پیش کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو۔ ارے وہ جنگل کا رہنے والا بادشاہ کے دربار میں جنگل کا سڑا ہوا پانی مٹکے میں لے کر پہنچا تھا اور اس کی پیکنگ بڑی زبردست کر کے لے گیا تھا کہ بادشاہ کو ایسا جنگل کا شاندار پانی کہاں نصیب ہوگا، وہ مچھروں کے مرکز والا گڑھے کا گندا پانی لے کر گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بڑی مشکل سے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کیا میرے جنگلی دوست تو کیا لایا ہے میرے لیے، کیا نذرانہ لایا ہے؟ ارے کہا حضرت میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میری نظر میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ میں لایا ہوں، بس کھول تو ڈھکن اس کا، پورا کمرہ بدبودار ہو گیا، بہت دنوں سے پانی جو ہے بند تھا اور پھر جنگل کا پانی تھا اور وہ گڑھے کا پانی تھا اور مچھروں کے مرکز کا پانی تھا، تو ظاہری بات ہے کہ بدبو پھیل گئی۔ بادشاہ نے کہا بس ہم نے منظور کر لیا، تمہارا جذبہ وفا دیکھ لیا، تمہاری محبت کا ہمیں اندازہ ہو گیا، اب ایسا کرو نا کہ تم ذرا ہمارے شہر کا گشت لگاؤ، ہمارے ملک کا وزیروں کو کہا ان کو گشت کرواؤ اور گشت کروا کر ان کو دریائے دجلہ دکھاؤ، دریائے فرات دکھاؤ، ہمارے چشمے دکھاؤ، پیارے پیارے اور صاف ستھرے پانی کے گلاس پہ گلاس ان کو پلاؤ۔ وہ پیتا گیا، شرمندہ ہوتا گیا کہ ہائے میں نے کیا لا کر کے پیش کیا ہے، ہماری قربانیاں تو ایسی ہے وہ تو اللہ قبول فرما رہے ہیں، یہ غنیمت کی بات ہے۔ اب جب کہ قربانی کرنے والے ہیں تو کسی کو ہماری چیزوں سے پریشانی نہ ہو، کسی کا دل دکھے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا
کہ گندگی نہ پھیلے، اس کا اہتمام کرنا کہ کسی کا دل نہ دکھے، اس کا اہتمام کرنا کہ قانونی نقطۂ نظر سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور سفید کو نہ کہا تو کالوں کی کمی نہیں ہے اور بکروں کی بھی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے قربانیوں کے اندر، کتنی بھی پابندیاں لگائیں گے انشاءاللہ قربانیاں بند نہیں ہوں گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ جذبہ اتباع جاری رہے گا، اس کو کوئی قانون بند نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حکومت بند نہیں کر سکتی۔ اس جمہوری ملک میں کرنے والے بلیدان کرتے ہیں اور انسانوں کا بھی بلیدان کر ڈالتے ہیں، انسان مارے جا رہے ہیں، گولیوں سے اڑائے جا رہے ہیں، روزانہ ریپ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتوں کا مسئلہ ہے، ان کو سنبھالو، ہمیں کیا سنبھالنے کی فکر کر رہے ہیں؟ دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے سیف رہیں، کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، اور ہم پولیس سے اپیل کریں گے کہ اگر ہم قانونی کام کر رہے ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں مدد کی جائے، ہمیں ہیلپ کیا جائے، نہ یہ کہ ہمارے کاموں کے اندر رخنا ڈالا جائے، رکاوٹ ڈالی جائے۔ پولیس کا کام سماج کا اور کمیونٹی کا ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، آ کے ان کو پوچھنا چاہیے تم کو ہماری کیا ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہیں ہمیں کیا مدد کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم اپنی طرف سے قانون انشاءاللہ نہیں توڑیں گے، اور نہیں توڑنا ہے جو بنایا ہے گورنمنٹ نے، کوئی بات نہیں ہے، اپنی جگہ قانون بناؤ، لیکن جذبہ قربانی سے ہمیں مت روکو، قربانی کرنے دو، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حالات سنگین ہو رہے ہیں، ملک کے حالات بدتر ہو رہے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس دیش کی بقا کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے ایک بار پھر قربانیاں پیش کرنی پڑے گی، تو ہم اپنے جانوں کی اور مالوں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ میں نے کہا تھا نواب عثمان علی خان نے ہندوستان کی 1968 کی جنگ کے اندر 5 ٹن یعنی 5000 کلو سونا جو ہے وہ دیش کے حوالے کیا تھا کہ دیش کے جوانوں پر قربان کرو، یہ دیش کو بچانا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسے برباد نہیں ہونے دینا چاہتے۔ کیرالہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے گھر بہتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے سامان ہو گئے ہیں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ جن مدرسوں کو لوگ برا کہہ رہے تھے، ان مدرسوں کے اندر ہندوؤں نے بھی پناہ لے رکھی ہے، مسلمانوں نے بھی پناہ لے رکھی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں، اللہ نے سکون سے رکھا ہے، ہم سے جو بنے ان کا تعاون مالی اعتبار سے کرنا چاہیے، جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، جو جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ ایک ایک پائی کو پہنچائیں، ایک ایک چیز کو پہنچائیں۔ ہم ان کے اوپر بھروسہ کر کے ان کو دے رہے ہیں، ان کو پورا حساب جو ہے رکھنا چاہیے، اور ہماری امانتیں ان تک پہنچانے کا ہم نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ صرف بڑائیوں کا خیال اور نام و نمود کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ حقیقت میں ان کی مدد کا جذبہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکے گا ہم بھی کریں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آج کے اس دن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو قربانیاں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت میں ہم نے ناخن جو ہے نہیں تراشے اور بال نہیں تراشے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، آج کے دن کو قبول فرمائے، یہ دوبارہ قبول فرمائے، نماز قبول فرمائے۔ ترتیب جو ہے ہم لوگ اصل میں بھول جاتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بولے بہت زیادہ ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی لانا بھول جاتے ہیں، جاتے ہیں تو مسجد کی ٹوپی رکھنا بھول جاتے ہیں، تو ذرا بولا پن ہمارے اندر زیادہ ہے، اس لیے جو ہے ان کی ترتیب بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے امام صاحب جو ہیں 2 رکعت جو نماز پڑھنی ہے واجب، اس کا
تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنے کے ہاتھ باندھ دیا جائے اور ثنا پڑی جائے، اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، پھر ایک مرتبہ کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، پھر کان تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیجیے، اب قرات ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت کی قرات مکمل ہو جائے گی۔ رکوع سے پہلے جو ہے ایک بار اللہ اکبر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، دوسری مرتبہ کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، تیسری مرتبہ کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ اس کے بعد نماز مکمل ہوگی، نماز کے بعد پھر تکبیر تشریف کہی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں ہوں گی، ہمیں اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اپنی قربانیوں کی قبولیت مانگنا ہے، دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں ان کے لیے آسانیاں مانگنا ہے، اور غیب سے اللہ کی مدد ان کو آئے یہ بھی مانگنا ہے۔ عام طور پر میں زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن آج اتفاق سے بات زیادہ ہو گئی، جمعہ کی جتنی 1-2 منٹیں بچی ہوئی تھی وہ آج میں نے لے لی، 11 منٹ زیادہ ہو گئی، لیکن اب بات ختم کرتے ہیں اور اپنی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حضرت امام صاحب تشریف رکھیں۔